أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ترجمہ: اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالی نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے اتر،
تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا۔ بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں کی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ آج ہمارا سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ انشاءاللہ اس رکوع کی تلاوت و ترجمے کے بعد انشاءاللہ تفہیم ہوگی۔ جو آپ نے تلاوت و ترجمہ سنا، سمجھنے کی کوشش ہی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی تفہیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام، جو اس کی باتیں ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، حق کو قبول کرنے کی، اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب۔ سورہ اعراف کے اس دوسرے رکوع میں جیسے آپ نے ابھی ترجمہ سنا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں تقریباً شیطان جو ابلیس تھا، جو اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تھی، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کے اس تکبر کا ذکر ہے، اور اس کے دھتکارے جانے کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر بھیج دیا تھا، جنت سے نکال دیا تھا، اور اس نے دشمنی میں کیا کیا، اما حوا اور بابا آدم دونوں کو بہکایا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو بہکایا اور جنت سے ان کو بھی نکلوا دیا۔ تو یہ واقعہ اس میں ہے۔ اس واقعے میں کون سے نکات بتلائے گئے ہیں، اس چیز پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ پہلی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والی ذات ہم سب کو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، یعنی یہاں پر پیدا کرنا پھر صورت بنانے کا الگ ذکر ہوا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ نے ہی ہماری صورتیں بنائی، یعنی جیسے اسی لیے تو کہا گیا نا کہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے چہرے پر مت مارو، چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا، کیونکہ چہرہ کس نے بنایا؟
اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ذکر کیا, سارے جسم کا ذکر نہیں کیا. پہلے اللہ نے تو کہا کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے تم کو پیدا کیا. اس کے بعد خاص چہرے کا ذکر کرتا ہے کہ صورناکم, میں نے تمہاری صورتیں جیسی چاہی بنائی. تو اللہ ہی صورت کا بنانے والا ہے. تو حدیث سے شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر نہ مارو, نہیں چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا. اور چہروں میں کسی کے عیب نہیں نکالنا ہے, چہرے میں کسی کے عیب نہیں نکالنا ہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ یعنی چہروں میں عیب نکالتے ہیں, تو چہرے میں عیب نہیں نکالنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی تو صرف تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا بندے کو, بلکہ ایک وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کے پاس, جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پہلے پیدا کیا, انسانوں میں پہلی جو تخلیق کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, اس کے بعد بی بی حوا کو بنایا. تو یہ دونوں کی جو تخلیق اللہ نے کی, وہاں پر بتلا رہے اللہ پاک کہ اللہ نے کیا کیا, ان کو پیدا کر کے ان کی صورتیں بنا کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو. کیا ہوا وہاں پر واقعہ, ملائکہ سے کہا, یعنی عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر کیا ہوا تھا, پہلے دونوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو, اس کے بعد پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. ثم پھر قلنا, ہم نے کہا, اللہ پاک فرما رہا ہے ثم پھر قلنا, ہم نے کہا للملائکہ, فرشتوں سے, اسجدو, تم سجدہ کرو, لی آدم, آدم کو, فسجدو, بس سب نے سجدہ کیا, الا الابلیس, الا ابلیس, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. تو آج ہم نے اپنا عنوان وہی رکھا نا درس کا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اللہ نے جب اسے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ اللہ کا ایک حکم جو اس نے حکم عدولی کی, ایک حکم جو اس نے نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوا, اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے اس سے سوال کیا شیطان سے کہ قال ما منعک, کس چیز نے تجھے منع کیا ہے سجدے سے, کہ اللہ تسجد, کہ تو مجھے سجدہ نہ کرے, کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تو مجھے سجدہ نہ کرے, کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تو مجھ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے, جبکہ اذ امرتک, جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. یعنی اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں آپ نہ نفس کو لا سکتے ہیں, نہ کسی انسان کو لا سکتے ہیں, نہ کسی حکومتوں کو لا سکتے ہیں, نہ کسی کو بھی نہیں لا سکتے. ساری دنیا میں کوئی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو روکے, کسی کے کہنے سے, کسی کے کہنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قال ما منعک, کیا چیز نے تجھے منع کیا, جبکہ یہ میرا حکم تھا, کیا چیز نے تجھے منع کیا سجدے سے. شیطان سے سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ابلیس سے سوال کر رہا ہے کہ تو نے, میں نے جبکہ امرتک, میرا حکم ہے, میں نے ایک حکم دیا ایک بات کا, تو پھر تجھے کیا چیز مانی ہوئی, کیا چیز رکاوٹ کی, ما منعک, کیا چیز نے تجھے منع کیا, کیا چیز نے تجھے رکاوٹ ڈالی کہ تم میرے حکم کی حکم عدولی کرے, میرے حکم کی حکم عدولی کرے, یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے. آخر کیا چیز نے تجھے منع کیا ہے. تو سبحان اللہ, یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے میری بہن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ شیطان نے, ابلیس نے ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے اسے کرنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے, تو وہ ایک سجدے کا, آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے, تو وہ ایک سجدے کا انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال بھی کیا, اور جب اس نے یہ جواب دیا کہ میں قال انا خیر منہ, کیا کہا اس نے, انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. بلا کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, جب میں نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا. تو قال ما منعک, اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا, اللہ تسجد اذ امرتک,
کہ تو سجدہ نہ کرے، کس چیز نے منع کیا؟ جبکہ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا. تو وہ کہتا ہے قالا، وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. انا للہ. دیکھیے یہ تکبر جو ہے نا ابلیس کا، تو یہ شیطان کا شیوا ہے، ابلیس کا شیوا ہے. اس کے تکبر نے اسے اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنے نہیں دیا. تو ہمارے قلوب میں، اگر ہمارے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو ہم اسے نکال پھینکیں. اور سب میں بڑا تکبر، یہ ہم کیا سمجھتے ہیں انسان کو کہ تکبر والا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ حکم دیتا ہے کچھ بھی، یا کچھ بھی کیا سمجھتے ہیں تکبر اس کو کہتے ہیں کہ بڑا متکبرانہ ان کا انداز ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، تکبر یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے مائنڈز میں کریٹ کر لیا ہے، ہم اپنے دماغوں میں بسا لیے ہیں کہ یہ تکبر ہے، وہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. تکبر وہ ہے میری بہن، سب میں بڑا تکبر وہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. اللہ کی نافرمانی کرنا سب میں بڑا تکبر ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا سب میں بڑا تکبر ہے. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتے ہیں؟ انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے تکبر کیا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی. انہیں اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، بولا کہ میں ایک ادنا کو کیوں سجدہ کروں. خلقتنی، کیا کہا اس نے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. خلقتنی، مجھے پیدا کیا، من نار، اللہ تو نے تو مجھے پیدا کیا نار سے، آگ سے، وخلقتہ، اس کو پیدا کیا یعنی آدم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، یعنی مٹی سے آدم کو پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ نہیں جھکوں گا بولا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ کی بات سننے میں، اللہ کی بات عمل کرنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. کیا ثبوت مل رہا ہے ہمیں اس آیت سے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ کا حکم سنانے میں، اللہ کا حکم کی پیروی کروانے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. بڑا چھوٹا بڑے کو بھی حکم دے سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو تو حکم دینا ہی دینا ہے. نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. برائی کا حکم دینا نہیں ہے، برائی کا حکم دینا نہیں ہے. بڑوں کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ مقصد کے لیے تو پیدا کیا گیا، خیر امت کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے درمیان میں سے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں خیر امت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ نہیں کہ کیا ہو گیا کہ آج ہماری کمبختی بدبختی کہ بڑے ہی کیا کرنے لگے، برائی کا حکم دینے لگے. ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع ہو، توبہ استغفار کریں کہ ہم نیکیوں کا حکم دینے کی بجائے برائیوں کا حکم دینے لگے. برائیوں کا حکم نہیں دینا، نیکی کا حکم دینا ہے. نیکی کا حکم نہ صرف بڑا بلکہ چھوٹا بھی دے سکتا ہے. اگر کوئی بڑے غلط کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اصلاح کرے، کر سکتے. اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں. بڑے کو اکثر یہ ہوتا نا کہ بڑوں کو کوئی بات بتائے کہ مطلب یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو بولتے ہاں ان کی کیوں سننا دی، یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو چھوٹا ہے، اس کی کیوں سنیں، یہ تو چھوٹی ہے ہم سے، اس کی کیوں سنیں ہم، یہ تو چھوٹا ہے ہم سے، اس کی کیوں سنیں ہم. یہاں پر یہ دلیل ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابلیس نے یہ حرکت کی، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو بہتر، بڑا ہونا، آگ سے پیدا ہونا، یا پھر ایک درجہ اللہ نے اسے بڑا دیا تھا نا، آگ سے اس کو پیدا کیا. تو بھلے کہ آگ سے پیدا کرنا کوئی بڑا پن نہیں. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ کا حکم جب آتا ہے تو ہمیں منعن تسلیم کرنا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہو، جو بھی حکم دیا ہو اس کو ہمیں سر خم کرنا ہے. یعنی سر کیا کہتے ہیں کہ سر جھکا دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے. دیکھیے ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو جنت سے نکال دیا.
اور ہم ہزاروں سجدے کے منکر بن رہے ہیں، اور پھر کیا امید میں ہے کہ جنت ہمیں ملے گی؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے، ایک سجدے کی اس نے نافرمانی کی، ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر، تو اللہ نے اسے جنت سے نکلوا دیا۔ آج ہم ہزاروں سجدے نہیں کرتے، یعنی کئی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، تو جس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ خبردار ہو جائیں۔ ہماری سے مراد الحمدللہ میری نہیں ہوتی، آپ کی نہیں ہوتی ہوں گی جو سن رہی ہیں، لیکن ایسی بہنیں بھی ہیں نا جو اپنی نمازوں کو قضا کر دیتی ہیں، جو اپنی نمازوں کو فوت کر دیتی ہیں، جو اپنی نمازوں کو پے در پہ چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ سن لیجئے کہ ایک سجدے پر اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا، تو آپ کے کئی سجود پر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا، جنت میں بھجا دے گا؟ اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے نہ چوکیں۔ ضرور بھی ضرور اوقات مقررہ میں جو نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا ہے برابر ادا کریں، اور نہ صرف نمازیں اپنے فرض نماز کی بات بلکہ نوافل کی، سنن کی بھی، سنتوں کی بھی پابندی کریں، نوافل کی بھی پابندی۔ نوافل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت کی دعا کیجئے۔ کیا فرمایا؟ میرے لیے، ایک صحابی آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت میں چلا جاؤں، جنت مجھے نصیب ہو، دعا کیجئے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے ذہنوں میں نوٹ کرنے والی بات ہے میری بہنوں، کیا فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ صحابی کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم تو صحابی ہو یعنی میرے صحابی رسول تھے نا وہ، تو یہ تو کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تم تو صحابی ہو، تم تو پنج وقتہ نمازی ہو، تم تو پرہیزگار ہو، تم تو تمام اعمال کرتے ہو، بہتر، ٹھیک ہے میں جنت کی دعا کروں گا تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو مفسرین لکھنے والے لکھتے ہیں کثرت سجود سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی طرف اشارہ فرمایا، نفل نمازوں کی کثرت کرنے کے لیے کہا گیا، نفل نمازوں کی کثرت کرنے کے لیے کہا گیا، نوافل کی کثرت کے لیے کہا گیا۔ تو سجدے ہمیں فرض کے تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، سنتوں کے بھی کرنے ہی کرنے ہیں، اور نوافل کی بھی ہمیں کثرت سے یعنی ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک سجدہ جو ابلیس نے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے ذلیل و خوار کر کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو کہیں ہماری اللہ سے حکم عدولی، ہمیں جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے ان احکامات کی نافرمانی کرنا کہیں ہمارے لیے نعوذ باللہ ذلت کا سبب نہ بنے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لائٹ لے لینا، بالکل آسان سمجھنا کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اسے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر وہ کام کا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی پابندی لازم ہے، اس کی پابندی لازم ہے۔ اگر پابندی نہیں کرتے ہیں تو جہنم کی وعید ہے ان کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر ابلیس کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا سجدے کا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک، کیا چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، جبکہ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ تو میری بہن، یہ سوال جو ابلیس سے اللہ نے کیا، حشر کے میدان میں آپ سے اور مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ جتنے امور ہیں، جتنے امر الہی ہیں، جتنے امور الہی ہیں، جتنے اللہ کے احکامات ہیں، اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے، اس کو اگر ہم گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں سزا دے، حشر کے میدان میں یہ پوچھے کہ ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا تھا میری فرما برداری سے، جبکہ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ دیکھیے میری بہن، یہاں پہ سجدے کا حکم اللہ نے دیا، تو سجدے کا اگزامپل دے کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ما منعک ان لا تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے۔
جبکہ اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا ہے. تو ایسے تو کئی احکامات اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں. تو کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیے حکم کی پابندی کیوں نہیں کی جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے؟ تو کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں، کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ وہ خالق کے احکام کی حکم عدولی کرے. کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ وہ خالق کے حکم کو چھوڑ دے یا ترک کر دے یا نہ کرے جبکہ اللہ کا حکم ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا حکم ہے تو کس چیز نے تجھے اس حکم کی حکم عدولی سے منع کیا تھا؟ تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ. اب یہ اس کے نفس نے اسے یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اسے نافرمانی پر ابھارا تھا. کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من تین، اللہ تو نے تو مجھے خلقتنی من نار، تو نے تو مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے. وخلقتہ من تین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ کو اتنا غصہ آیا اس بات پر، اس کی حماقت پر، اس کے تکبر پر. پھر سے دوبارہ کہہ رہی ہوں، حماقت تکبر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور اللہ کی نافرمانی کر دینا، یہ تکبر ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا تکبر ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا تکبر ہے. اللہ کی نافرمانی کوئی اگر کرتا ہے تو اس کا کبر اسے اس قدر ذلیل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو قال فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ حق تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط، اتر جا، منہا، اس سے یعنی آسمان سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے. یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا ابلیس سے یہاں سے اتر جا، میرے لیے متکبروں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو اترنے کے لیے کہا، آسمان سے پھینک دیا، اٹھا کر آسمان سے کہہ دیا کہ جا، میرے پاس تکبر کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج، نکل جا یہاں سے، انك من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ اکبر. شیطان کا یہ جو گناہ تھا میری بہن، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. یعنی گناہ کے لیے ایک عذر بیان کرنا. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ مفسرین نے کہا کہ اس نے جب اس سے پوچھا گیا، بہت بہترین پوائنٹ ہے، دیکھیے یہاں پر غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، بہت بہترین پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ شیطان کیا بولا اس کو. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، کیا چیز نے تجھے منع کیا؟ تو عذر کیا بتا رہا ہے؟ وہ عذر کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، تو اس کو ناک سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہونا اس لیے نہیں کرا. تو ایک ایسا سلی ریزن دے رہا ہے گناہ کرنے کے لیے. گناہ کرنے کے لیے ایسے ریزنز بتانا جو کہ قابل قبولی نہیں ہے. گناہ کر بھی رہا ہے اور ریزن بھی بتا رہا ہے، نہیں یہ ریزن سے کرا تھا میں. کیوں بھائی؟ گناہ کرتا بھی ہے بندہ اور ریزن بتاتا نہیں، اس لیے کرا تھا جبکہ وہ اختیار رکھتا ہے اس چیز پر. یعنی اسے چاہیے تھا کہ وہ نفس پر کنٹرول کرے، وہ نفس پر کنٹرول کرے اور اللہ کے حکم کو مانے. اب انسان جب اس کے یعنی اب دیکھیے انسان کی مثال لے کر دیکھیں تو انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا، قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. ابلیس کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس نے بہانے کیے، عذر پیش کیا، بہانے کیے، جبکہ بہانے منہ پر مار دیے جائیں گے، بہانے منہ پر مار دیے جائیں گے. آج کتنی ہی ایسے احکام الہی ہیں جس کو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا، یہ ایسا ہو گیا تھا، وہ ویسا ہو گیا تھا. کوئی بہانے نہیں چلیں گے، کوئی عذر نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ صاف فرمائے گا لا تعتذروا، آج میرے سامنے عذر بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم میرے سامنے بہانے مت بناؤ. اب یہاں پر بھی اللہ نے ابلیس کو کہا نا کہ تمہارے بہانے بازی پر تمہیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو ابلیس کو کہ اچھا یہ تھا ریزن، نہیں ایسا نہیں سمجھنا، ایسا ہے نہیں.
اللہ نے کیا کیا؟ فخرج انک من الصاغرین کہا، نکل جائے یہاں سے، تو ذلیل بنا کر اسے اتار دیا، اسے ذلیل کر نیچے پھینک دیا گیا. اسے جو شرف ملا تھا اللہ کے نزدیک رہنے کا، جنت میں رہنے کا، وہ شرف سے اسے نکال دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا، بہانہ کیا گناہ کر کے. بہانہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مجھے آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، میں بہتر ہوں، انہیں مجھ سے بہتر نہیں. تو کون ہوتا فیصلہ کرنے والا؟ یعنی ہم اپنے اندر ایسے نعوذ باللہ، ابلیس نے جیسے حرکتیں کی نا، ویسے نعوذ باللہ کئی انسان ایسے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے بھی ہیں، عذر بھی تلاش کر لیتے ہیں، اور اس گناہ پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، جیسے کہ نیکی پر جمے ہیں. نعوذ باللہ. ڈھونڈیے کہیں اپنے اندر اللہ نہ کرے ایسی کوئی عادتیں، ایسی کوئی خصلتیں ہیں جو ہم گناہ کر بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر مضر بھی ہیں اس بات پر کہ نہیں یہ تو مطلب ایسا تھا اس لیے میں نے کیا، ایسا تھا اس لیے میں نے کیا. اچھا ایک بات سوچ لے، کیا اللہ کے پاس ٹھہریں گے اور یہ عذر پیش کریں گے تو کیا ہم چھوٹ جائیں گے؟ یہ سوچ لیجیے. جیسا کہ شیطان نے، ابلیس نے کیا نا، اللہ نے اس کے عذر کو قبول نہیں کیا اور اسے دے مارا، پٹک دیا زمین پر. تو اس نے بھی کیا کیا؟ قال، اس نے کہا انذرنی، اللہ مجھے مہلت دے دے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب تو دوبارہ اٹھائے گا نا سب کو، یعنی پھر سے جنت میں جہنم میں فیصلے ہوں گے نا، اس وقت تک اللہ مجھے مہلت دے دے. کیا پوچھا شیطان نے؟ اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے. تو دیکھیے یہاں پر شیطان کی دعا قبول ہو گئی. اب کون یہ کہتا ہے کہ نیکی شرط ہے دعا کے لیے؟ دعا کی قبولیت کے لیے نیکی شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے، شروط کچھ اور ہیں. دعا کی قبولیت کے شروط کچھ اور ہیں، نیکی شرط نہیں ہے. لوگ سمجھتے نیک رہے تو ہی ان کی دعائیں قبول ہوتی، دوسروں کی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، تو شیطان سے بدتر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. سب میں گناہگار شیطان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے یہ دعا کی، قال کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، دوبارہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے نا، جب تک کی مہلت دے دے. تو قال، اللہ نے کہا انک من المنذرین، چلو مل گئی تجھے مہلت. اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی. اب یہ مہلت عطا کرنے میں کیا مصلحت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا یعنی ارادہ تھا، مشیت کیا تھی، اللہ بہتر جانے. لیکن اتنا کہا گیا کہ اللہ نے مہلت دے دی. شیطان کی دعا قبول ہوئی. وہاں پر شیطان نے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کو مہلت دے دی. کب تک کے لیے؟ دوبارہ اٹھائے جان. کس چیز کی مہلت؟ کس چیز کی مہلت؟ سنیے. قال، کہا فبما اغویتنی، کیا کہا اس نے؟ تھوڑے دن دیکھو اللہ تعالیٰ میں کیا کروں گا. اس نے کہا چونکہ اس نے مجھے گمراہ کیا نا، کیونکہ انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ ہونا پڑا نا، مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت سے نکلوا دیا نا، گمراہی اس کی مقدر میں آ گئی نا. تو قال فبما اغویتنی لاقعدن، اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا میں قسم کھاتا ہوں. آپ نے گمراہ کیا، اس کی کیا مراد ہے؟ گمراہ تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوا تھا، لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام لگا دیا. کیا کیا؟ شیطان نے الزام لگایا کہ جس طرح مشرک کہتے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. خود گناہ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نے مجھے بہکایا. نعوذ باللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر. نعوذ باللہ. اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا، وہ خود گمراہ ہوا. جبکہ اللہ نے اسے پوچھا کہ کیا چیز نے تجھے منع کیا، تو بولا میں بہتر ہوں اس سے، بولا نا انا خیر، بولا نا. یہ نہیں مطلب ہے کہ خود ہی گناہ کر رہا ہے، خود ہی تکبر کر رہا ہے، خود ہی انکار کر رہا ہے سجدے کا، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا. نعوذ باللہ. جیسے آج بھی مشرک کہتا نا، آج بھی مشرک یہ کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم شرک کریں تو ہم نہیں کرتے تھے. نعوذ باللہ.
تو یہ ابلیس کا یہ کیا کہتے ہیں کہ بہانہ ہے میری بہن. جیسے ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا نا تو لأقعدن لهم، کیا کہا اس نے؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کی سیدھی راہوں پر بیٹھوں گا. اللہ جو تیری سیدھی راہ ہے نا صراط مستقیم، میں اس پر بیٹھوں گا. اور ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم. اللہ اکبر. کیا بول رہا ہے میری بہن؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ ثم پھر لآتینہم، میں آؤں گا، حملے کروں گا، من بین ایدیہم، اگلے سے پیچھے سے حملہ کرے گا، آگے سے حملہ کرے گا، دائیں سے حملہ کرے گا، بائیں سے حملہ کرے گا. من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے. اللہ اکبر. اب دیکھیے میری بہن، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی شیطان کہاں ہوتا؟ شیطان، لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان گندی جگہوں پر ہوتا. یعنی کیا کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ شیطانی اڈے ہیں، شیطان وہاں رہتا. کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو بھی خراب جگہ ہیں، جو بھی خراب جگہ ہیں وہیں پر شیطان رہتا ہے. اب یہ بہکانے والا شیطان کہاں رہتا پتہ ہے؟ وہاں پہ بھی رہتے شیطان. جیسے مطلب تھیٹرز ہیں، پبس ہیں، بارز ہیں، گندی جگہ ہیں، گندے مقامات ہیں. وہاں پہ گندے مقامات پہ تو شیطان، وہ الگ قسم کے شیطان رہتے، انسان خود شیطان بنا ہوا رہتا وہاں پر. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ شیطان جو بہکانے والا ہوتا کہاں بیٹھ رہا؟ وہ صراطک المستقیم. وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سنیے غور سے اور اپنے دماغوں میں بٹھا لیجیے اس بات کو، نوٹ کر لیجیے اس بات کو. کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کے سیدھی راہوں پر بیٹھوں گا. صراطک المستقیم، اللہ جو تیری سیدھی راہ ہے اس پر بیٹھوں گا، اور پھر میں ان کو آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، یعنی ہر طرف سے بہکائے گا. اب جیسے فار ایگزامپل آپ کو ایک نیک کام کرنا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے. ہم کیا بیان کر رہی ہیں میری بہن؟ میں بیان کر رہی ہوں، آپ سن رہی ہیں. کیا ہے یہ صراط مستقیم کی باتیں ہیں، اللہ کے سیدھے راستے کی باتیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پر سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو شیطانی حملے یہاں پر کثرت سے ہوتے ہیں. حملے سے مراد وسوسہ، حملے سے مراد کیا آگ کے اوپر کچھ تو بھی گرتا نہیں. حملے سے مراد وہ نہیں ہے، حملے سے مراد وسوسے ہیں. وسوسے بس ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. کام آ جاتا کچھ بھی سامنے، 3 بجے سے 4 بجے تک کی ایک ہی گھنٹے کی کلاس ہے. اب یہ گھنٹے کے لیے کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ کرتا ہے کہ مطلب فلاں یعنی یہ کام سامنے آ گیا، وہ کام سامنے آ گیا، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اب آپ ہر چیز کو ہٹاتے گئے بولے نہیں، یہ 3 to 4 میرا یہ صرف درس سننے کا ہی ٹائم ہے. یہ صراط مستقیم کی راہوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، بس انہی راہوں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بس مجھے یہی کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیطان ہار جائے گا. اب دوسرا صراط مستقیم دیکھے گا کہ دیکھیں گے فلاں تہجد کے وقت میں بہکائیں گے اسے، فلاں جگہ پہ بہکائیں گے، فلاں جگہ پہ بہکائیں گے. لیکن سب میں زیادہ بہکانے میں اس سے مزہ آتا ہے بہن، کون سے پتا ہے؟ علم کی راہوں پر. کیونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ صراط مستقیم کو جانتا ہے. علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ صراط مستقیم کو جانتا ہے. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ علم کی راہوں پر بیٹھتا ہے. ہماری بہنیں کتنی ہیں جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہی ہیں، ان کو پتا ہوگا شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بہنیں جو شیطان کو ہرا دیتی ہیں، وہ بہنیں جو شیطان کو ہرا دیتی ہیں، اس کے بعد شیطان تھک کے ہٹ جاتا وہاں سے. اب ٹائم ویسٹ نہیں کرتا آپ کے پیچھے، دوسروں کے پاس جاتا ہے وہ. اب جو بندی اس کی بات نہیں مانتی، اس کو انکار کر دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے حملوں کو تسلیم نہیں کرتی، اس کے وسوسوں کو تسلیم نہیں کرتی، اسے شکست دے دیتی ہے، اسے ہرا دیتی ہے، تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے.
اس کا اختیار نہیں چلتا. اللہ نے کہا نا دوسری جگہ پر, قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا نا کہ میرے نیک بندوں کو تو نہیں بہکا سکے گا. کیا کہا اللہ نے کہ ہاں ٹھیک ہے بہکا لے جس کو چاہتا ہے بہکا لے, لیکن میرے نیک بندے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے, وہ تجھے ہرا دیں گے. اللہ نے بڑے زعم سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جس پر اللہ نے زعم کیا ہے. سبحان اللہ, جس پر اللہ نے کہا نا کہ میرے بندے, اللہ ہمیں ان میرے بندوں میں جو اللہ نے کہا نا, اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے یا رب. اللہم آمین یا رب. یعنی اللہ تعالیٰ میرے بندے اسے کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو شیطان کی بات نہیں مانتے, اس کو ہرا دیتے ہیں, اس کو شکست دے دیتے ہیں, اس کو بھگا دیتے ہیں. جب اس نے کہا نا کہ میں آگے سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, پیچھے سے سامنے سے بہکاؤں گا, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. کیا فرمایا اس کے بعد؟ وَلَا تَجِدُوا, اور تو اللہ نہیں پائے گا, أَكْثَرُهُمْ, ان میں سے اکثر کو, شاکرین, شکر کرنے والے. یعنی یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو نہیں پائے گا ان کو شکر گزاروں میں سے. یعنی یہ ناشکرے ہو جائیں گے, یہ ناشکرے ہو جائیں گے, یہ اللہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. میں جب بہکاؤں گا ان کو تو یہ کیا ہے, میرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. اللہ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. میں ان کو ایسا بہکاؤں گا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے باقی نہیں رہیں گے. ابھی ناشکری کیا ہے میری بہنوں؟ میری ناشکری کیا ہے کہ انسان کی ناشکری یہ ہے کہ ابھی میں نے جیسے علم کی مثال دی آپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی نعمت ہمیں دی. اب یہ نعمت کو ہم نہیں لیتے ہیں, ناشکرے بن رہے نا. شکر گزار بننا چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنے صراط مستقیم پیارا پیارا راستہ ہمیں بتایا, ہم سنیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے, پڑھیں گے اور اس صراط مستقیم پر لگ جائیں گے, کیونکہ یہ پیارا زبردست راستہ ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے, وہ صراط مستقیم پر نہیں چلتا, تو یہ ناشکری ہے, اس کی ناشکری ہے. تو اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے, یعنی مطلب یہ کہ یہ آگاہ کر دیا ہمیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آگاہ کر دیا کہ دیکھو اگر جو ناشکرے بنتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے, علم کی نعمت, ایک نعمت کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا, ایسے کروڑوں نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم لے رہے ہیں, اس کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے اور انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے. یہ باتیں سن کر اللہ نے کیا کہا, قالا کہا, اخرج منہا, نکل جا یہاں سے. کیسے؟ مذءوما مدحورا, ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. کیا کہا؟ ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. لمن تبعکا, جو تیری اتباع کرے گا, جو تیری بات مانے گا, جو شیطان کے بہکاوے میں آئے گا, منہم, ان میں سے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. کیا کہا اللہ نے؟ لَأَمْلَأَنَّ, یعنی البتہ ضرور میں بھر دوں گا, جہنم کو, منکم, تم میں سے, اجمعین, پوروں کے پوروں, یعنی جتنوں کو تو بہکائے گا, جتنے تیری اتباع کریں گے, تیری بات کو مانیں گے, تیری بات کو جتنے لوگ تیرا کہا مانیں گے, ان تمام کو جہنم سے بھر دوں گا. بولے اللہ اکبر. شیطان کا بہکاوا کوئی معمولی بات نہیں میری بہن. ہاں شیطان بہکا تھا اسی لیے کر لیے تھے, ہاں شیطان بہکاتے رہتا, نہیں پڑھنے نہیں دیتا, ہاں شیطان بہکاتے رہتا, نہیں عمل کرنے نہیں دیتا, ہاں شیطان بہکایا تھا نا اسی لیے ہم ایسا کر لیتے. نہیں, بہانے بنانے سے نہیں چلے گا. اللہ کہتا ہے کہ شیطان کا بہکاوا اتنی ڈینجر چیز ہے, اس کو سن لینا, اس پر عمل کر لینا, شیطان کے بہکیوے میں آ جانا. اس کے بہکاوے میں آنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اس کے بہکاوے میں آنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قال اخرج منہا, اے شیطان نکل جا یہاں سے, مذءوما مدحورا, ذلیل و خوار ہو کر, لمن تبعکا, اے شیطان, ابلیس تیری جو بھی بات سنے گا نا, منہم, ان میں سے, یعنی انسانوں میں سے جو بھی تیری بات سنے گا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں ضرور جہنم سے بھر دوں گا ان کو, منکم, تم میں سے, اجمعین, پورے کے پورے. جتنے بھی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی, شیطان کی سنیں گے, اس کی وسوسوں کی پیروی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم کو ان تمام سمیت بھر دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آگے اللہ فرماتا ہے, یا آدم,
اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہ تو پچھلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا آدم کو کہ اسکن تم رہو وانت زوجک اور تمہاری بیوی بھی الجنہ جنہ میں فکلا من حیث شئتما بس تم کھاؤ اس میں سے جو چاہے ولا تقربا هذه الشجرہ اور تم کیا کہا اللہ نے کہ اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا فتکون من الظالمین ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کیا کہا اللہ نے کہ آدم کو اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو فراغت سے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. ایک درخت کو بتا کے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا کہ ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے تم جو چاہے کھاؤ پیو رہو مزے کرو جنت میں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. فتکون من الظالمین اگر جائیں گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو پھر کیا کیا شیطان نے دیکھیے اس کا ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہو کہاں سے وہیں سے یعنی جب جیسے ہی نکالا گیا شیطان کو جنت سے وہیں سے وسوسے ڈالنا شروع کر دیا. فوسوس لہما بس وسوسے ڈالا ان دونوں کے دلوں میں الشیطان شیطان نے لیبدی لہما ما وری عنہما کیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے پوشیدہ نہیں رہی. کیوں سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ کیا کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کیا کہنے لگا آ کے بی بی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا. کیا کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ کس لیے منع کیا معلوم تم دونوں کو تمہارے رب نے ہذہ الشجرہ اس درخت سے الا سوائے اس کے کہ ان تکونا ملکین کہ تم فرشتے بن جائیں گے ہمیشہ او تکونا من الخالدین یا پھر ہمیشہ تم جنت میں رہ جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا منع کر دیا تم کو نہیں کھاؤ بولے. یعنی بے بنیاد بات کہہ کر اس نے کیا کیا وسوسہ ڈالا. اچھا اب یہاں پر پوائنٹ اور ایک کیا ہے لوگ بولتے نہیں کیا بولتے ہیں کہ پہلے جا کے عورت کو بہکایا جی پھر جا کر وہ عورت نے مرد کو بہکایا. یہ بات غلط ہے. یہ بات اسرائیلی روایت ہے بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے. یہ روایت غلط ہے یہ روایت نہیں ہے بنو اسرائیل نے اسرائیلیوں نے یہ روایت گھڑی ہے کہ پہلے عورت کو بہکائے پھر مرد کو بہکائے. نہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے فوسوس لہما ہما جو اب اردو عربک پڑھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا نا ہوا وہ ایک ہما وہ دو. یہ ہما کا جو صیغہ استعمال ہوتا نا میری بہنوں ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتا دونوں کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے وسوسے ڈالا دونوں کو شیطان نے لہما دونوں کو ایک ساتھ وسوسے آئے. ایسے نہیں کہ پہلے عورت کو آیا وسوسہ اس نے جا کر اپنے شوہر سے کہا پھر شوہر نے ان کی بات مان لی. تو یہ غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا جنت سے عورت نے نکلوایا یہ غلط بات ہے. یہ دلیل دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ فوسوس لہما الشیطان وسوسہ دونوں کو ڈالا شیطان نے تاکہ ایک دوسرے کے لباس لیبدی لہما ما وری عنہما جو چیز وہ چھپا رہے تھے جو شرمگاہیں ان کی چھپی بھی تھی ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی ان کے سامنے کھول دے. یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس لباس جنت کے لباس سے محروم کرنا تھا جو انہیں دیا گیا تھا. جنت میں پہننے کے لیے جو لباس دیا گیا تھا وہ اتروانا چاہتا تھا. تو بہرحال اس نے کیا کیا بہانہ بنایا یہ کہا کہ دیکھو اس لیے نہیں روک رہے اللہ تعالیٰ تمہیں وقالا اور شیطان نے کہا ما نہاکما کیا چیز تم کو منع کر رہی معلوم تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے جو منع کیا نا وہ کیا چیز ہے پتا ہے ان ہذہ الشجرہ یہ درخت سے الا سوائے اس کے کہ ان تکونا ملکین کہ تم ہمیشہ کے لیے کیا بن جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے. اسی لیے اللہ نے یہ درخت کھانے سے منع کیا. کھا لو کچھ نہیں ہوتا بعد میں معافی مانگ لو کھا لو کھا لو کھا لو. یعنی اس کو بار بار یعنی ذہنوں میں دونوں کے ذہنوں میں اس نے کیا کیا وسوسے ڈالا. وقاسمہما اور کیا قسم کھائی وقاسمہ اور قسم کھائی ہما دونوں کے سامنے وقاسمہما قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ انی لکما لمن الناصحین میں تمہارا خیر خواہ ہوں. دیکھیے یہ بھی پوائنٹ ہے یہاں پر یہ بھی پوائنٹ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے
شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. شیطان کے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، اسے یقین دلاتا ہے کہ میں جو تم نصیحت کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تم کو یہی کرنا ہے، یہ نہیں کریں گے تو تمہارا نقصان ہے، تم پریشان ہوگے، فلاں ہوگا، فلاں فلاں فلاں. اللہ اکبر. بہت سارے بہانے بناتا ہے، بہت سارے بہانے بناتا ہے. تو ان بہانوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے بندہ، ارے ہاں شیطان بولا نا صحیح چھوں گا، ایسا شیطان بولا بول کے نہیں سوچتا، اس کے دل میں خالی آتا کہ ہاں یہ جو بات ہے صحیح ہے، ایسے کرنا چاہیے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اس شیطان کے وسوسوں کو پال کر انسان کیا کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. شیطان کے وسوسوں کو پال کر کیا کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. اور کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے نا. کہ اکثر مثال دی جا رہی نا کہ ہر کوئی اپنے 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 انداز میں مست ہے میری بہن. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں نہیں اب یہ جو زندگی ہے اسی کرنا پڑتا. یہ تمام شیطان کے وسوسے ہیں. اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، اللہ کی حکم عدول میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان کے انسان آرام سے رہ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں نہیں اس میں بہتری ہے میری، نہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے اللہ سے، جیسا اب یہ ہوا نا، ابھی بتایا جا رہا نا بخاسمہما انی لکما لمن الناصحین. کیا جتلاتا وسوسے ڈال کر شیطان، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں نا، بہت اچھی نصیحت ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، کھا لو پھل، یہ پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی تمہاری، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا. آدم اور حوا کو یہ بہکایا تھا نا میری بہن. آج کے ہماری زندگیوں میں شیطان نہیں بہکاتا ہمیں وسوسے ڈال کر؟ بے شک بہکاتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمام انسان کو بہکاؤں گا، خالی آدم علیہ السلام کو حوا کو نہیں، تمام انسان کو بہکاؤں گا. تو آج وہ ہمیں بہکاتا ہے، بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، ہمیں لوگوں سے خوف دلاتا ہے. اللہ نے کہا نا قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں یخوف، خوف دلاتا ہے فلاں فلاں چیز سے، فلاں فلاں چیز سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا خوف ہی طاری رہتا ہے، کسی کا خوف نہیں. جبکہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے، فلاں فلاں چیز سے ڈراتا ہے، اس سے ڈراتا، اس سے ڈراتا، بے حیائی کا حکم دیتا. اور انسان کیا کرتا، ارے نہیں ایسا ہوتا ہوگا صحیح بھی، جانے تو چلو کر لی گے ایسی. کیونکہ وسوسہ آ رہا نا دل و دماغ میں. اگر یہ بھی آتا ہے کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا تو اور بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہیں بعد میں معافی مانگ لو جی، ارے ہاں بعد میں معافی مانگ لیں گے، اب تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیں گے. تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے جو آتے ہیں میری بہنوں، صاف اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ شیطان وہ ڈالتا ہے اور وہ جتلاتا بھی ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. وخاصمہما، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس نے بہکایا، قسمیں کھائی، وخاصمہما، خاصما قسمیں کھائی ہما دونوں کے سامنے. کیا کہا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما، دونوں کو اس طرف راغب کر دیا، فریب کی طرف مائل کر دیا، دھوکہ دے دیا، بغرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. فدلاہما بغرور، دونوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. فلما ذاقا شجرتا، کیا کیا دونوں نے، فلما پس دونوں نے، ذاقا دونوں نے چکا، شجرہ اس درخت کے پھل کو چک لیا، درخت کو چکا. بدت لہما سوآتہما، بدت لہما سوآتہما، دیکھیے یہاں پہ ہر جگہ ہما ہما ہما، دونوں 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 کے ساتھ ہوا، ایک ساتھ. بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر انہوں نے کیا کیا، ورق الجنہ یعنی جنت کے ورق کہتے ہیں پتے کو، ان دونوں نے یخصفان، دونوں چھپانے لگے. جب دونوں کے سامنے ظاہر ہو گئی شرمگاہیں تو کیا کیے، لباس چھن گیا تو کیا کیے کہ وہ دونوں درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے. تو تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا فرما رہا اللہ، ناداہما، دونوں کو پکارا رب نے، ناداہما ربہما، دونوں کو پکارا ان دونوں کے رب نے، اور کیا کہا، الم انہاکما، کیا لم نہیں، انہاکما دونوں کو منع کیا تھا،
अलम अलम अनहाकुमा, अल्लाह सवाल करा उनसे, दोनों से पुकार के अलम अनहाकुमा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, अन तिलकुमा, तुम दोनों को, तिलकुमा शजरा, तुम दोनों को इस दरख्त से मैंने मना नहीं किया था। तो क्या कहा उन्होंने, उनको जब दोनों को अल्लाह ने कहा ना कि दोनों को मैंने मना नहीं किया था, व अखुल लकुमा, और तुम्हें नहीं कहा था तुम दोनों को कि इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वम मुबीनन। अल्लाहु अकबर, क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था तुम दोनों को इस दरख्त से? क्या मैंने तुम दोनों को ये नहीं कहा था कि तुम्हारा शैतान, तुम दोनों को ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? मेरी बहन, ये बात आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हव्वा को ही नहीं, उसके बाद हम तमाम को भी बताई गई कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, उसकी बात नहीं मानना। तो दोनों ने तौबा की। खाला, कहा दोनों ने, रब्बना, आए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमको माफ नहीं किया, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह हम खसारा, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मेरी बहन, आदम अलैहिस्सलाम से, बीबी हवा से जो गलती हो गई थी, उस पर उन्होंने ये दुआ की थी। तो ये दुआ हमारे लिए भी है। हमसे भी जब गलतियां होती हैं तो हम ये दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ने ये दुआ दोनों को सिखलाई, दोनों ने ये दुआ की, तो फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया, दोनों को अल्लाह ने माफ किया। अब आज लोग कहते ना, और एक आखिरी की बहुत अहम बात बता दूं, और से सुनिए, नोट कर लीजिए। लोग कहते ना कि आदम अलैहिस्सलाम माफी मांगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिए थे, इसीलिए अल्लाह ने माफ किया उन्हें। झूठ बात है, गढ़ी हुई झूठ बात है। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया था, आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया था, आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला नहीं लिया था। आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ हमें करना है मेरी बहन, ये दुआ हमें करनी है कि अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अगर हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, यानी जो भी गुनाह बंदा करता है, तो वो तसव्वुर करे कि ये गुनाह हमने किया था, और अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया, व तरहमना, और तूने अगर मुझ पर रहम नहीं किया, तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगी, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ करे, जैसे कि दुआ सिखलाई गई है कुरान में। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया इस रुकू के आखिर में कि क़ाला हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन, हक़ ताला ने क्या फरमाया, नीचे ऐसी हालत में उतर जाओ कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इंसान का दुश्मन शैतान, शैतान का दुश्मन इंसान। और क्या कहा अल्लाह ने, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मतअउन इला हीन, तुम दोनों के लिए, वलकुम, तुम सबके लिए, यानी इंसान के लिए, शैतान के लिए, सबके लिए, फिल अर्ज़ि, जमीन में क्या है, मुस्तक़र, ठिकाना। कब तक, मताउन इला हीन, एक वक्त मुकर्ररा तक ठिकाना बतला दिया गया। अल्लाह ने कहा, फरमाया, क़ाला फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून, इसी जमीन में तुम हयात रहोगे, बाहयात रहोगे, और इसी जमीन में तुम मरोगे। फ़ीहा तमूतून, इसी में तुम मरोगे। व मिनहा तुखरजून व मिनहा तुखरजून, फिर तुम इसी में से निकाले जाओगे। यानी तुम्हारी हयात की जगह, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन हॉल है, वो क्या है, जमीन है। इंसान का, शैतान को भी अल्लाह ने यहाँ पे छोड़ा, और वो जितने ज्यादा लोगों को बहकाएगा, उतना ज्यादा उसे जहन्नम की सजा होगी। तो ये ठिकाना मुस्तखर जो है वो जमीन है, यहाँ पर हमें रहकर अमल करना है। अमल सालेह जो करेगा, शैतान के बहकावे से बचेगा, शैतान जो वसवसे डालता है उसके वसवसे से बचेगा, उसके बहकावे से बचेगा, और अल्लाह की बात मानेगा, तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला हमें जब सुम्मा तुखरजून जो कहा, मिनहा तुखरजून जो कहा, दोबारा उठाएगा, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला जन्नत देगा। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। हम सबको, जितनी बहनों ने यहाँ पर दर्स सुना है, अल्लाह ताला हम सबको इस कन्वर्सेशन जो अल्लाह ने यहाँ पर बताया है, शैतान, इब्लीस और अल्लाह ताला के दरमियान, और बनी आदम की जो मिसालें देकर अल्लाह ने बताया, आदम अलैहिस्सलाम की मिसालें जो देकर जो अल्लाह ताला ने बताया, उसको हमें समझने की कोशिश, उसको हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।
جو بھی باتیں یہاں پر ہم نے سنی ہے، میری بہن بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والیاں ہمیں بنائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.